اب کے جو ماڈرن والدین ہیں وہ بھی کوئی اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے بچوں کو. ہم ایکسکیوز می سوری پلیز تو سکھاتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بہت کم ہے. یعنی چلو عام بن نے دیکھا کہ مذہبی لوگوں کے ہاں بھی کم ہے، اس طرف دھیان نہیں رہتا. باقی سب چیزوں کی طرف تو دھیان رہتا ہے، لیکن بسم اللہ شریف کی طرف دھیان نہیں رہتا. وہیں ہے جہاں پہ لوگ ذرا ٹرینڈ ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ذرا. تو یہ عادت رہی ہے ہمارے تمام بزرگوں کی، صحابہ کرام رضوان ترجمائن کی، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. حرام کام نہ ہو، حرام کام کوئی کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا معاذ اللہ یہ تو بعض اوقات کفر بھی ہو سکتا ہے. تو وہی کام جو اچھا ہے اسے کرنے کی عادت ڈالیں، اس میں برکت پڑ جائے گی. بلکہ ایک جگہ پہ یہ بات موجود ہے، آگے الحمدللہ کے ضمن میں بھی آئے گی. ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے کہ حضور نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ کام مکمل ہی نہیں ہوتا جس سے پہلے جو ہے وہ الحمدللہ نہ کہا جائے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے. اور اسی طرح ایک جگہ پہ ہے یہاں پہ درود شریف کا ذکر، یعنی آپ کوئی کام کرنے سے پہلے اگر تینوں ہی کر رہے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں تو سبحان اللہ وہ نور علی نور ہو جائے گا کہ آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے الحمدللہ مکمل پڑھ لیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، تو وہ جو کام آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کام مکمل ہوگا، وہ کام ادھورا نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو یہ بڑی خاص بات ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. کوشش کریں اگر بھول گئے ہیں تو پھر سے دوبارہ تازہ کریں اس کو، کہ کوئی بھی کام پانی پینے لگے تو بسم اللہ آپ کی عادت بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو گالیاں دینے والے ہوتے ہیں نا، دیکھیں گے کہ وہ کوئی بھی بات ہوتی ہے نا تو فوراً ان کے منہ سے گالی آتی ہے، اور یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی آتی ہے کہ نہیں. کسی کا پیٹ ورڈ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گا وہ یار فلاں، وہ یار ایسے، ابے، کوئی اس طرح کی بات کرے گا، کوئی اس طرح کی. تو یہ جس عادت جیسے یہ بن گئی ہے نا عادت، تو ایسے ہی عادت بن جائے کہ آپ پانی پینے لگے تو آٹومیٹک کسی کو کہنا نہ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھول لیں گھر کا تو بسم اللہ، چابی لگا رہے تو بسم اللہ. تو یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑی بڑی برکتیں ملیں گی، آپ حیران رہ جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے جہاں وہ تر رہیں. سیدنا جی بالکل یہ باقاعدہ آیت ہے قرآن کریم کی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ قرآن کریم میں یہ آیت ہے سورہ نمل کے اندر. انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی تو ہم پھر ادھر تک جب پہنچیں گے تو پھر آپ اس کو سنیں گے بھی انشاءاللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. میں نے آپ کے حوالے سے ذکر کر بھی دیا. اچھا یہاں پہ دو باتیں ذکر ہیں کہ الرحمن اور ہے الرحیم. الرحمن اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یہ میں کوئی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، یہ مسئلہ یاد کر لیں، جہاں جہاں ہو سکے محبت کے ساتھ پیار سے لوگوں کو سمجھا. آج کل لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. کسی کو بھی بات سمجھانے لگے تو بس وہ آگے سے جانا لڑنا شروع کرتا ہے یا جج کرنا شروع کر دیتا ہے یا سمجھتا ہے پتہ نہیں who are you to tell me something، ہاں کیوں بتا رہے ہیں آپ مجھے. تو یہ نہیں، بس جہاں آپ کو لگے کہ بندہ سمجھ سکتا ہے بات میری تو ضرور سمجھائیں، کیونکہ یہ بہت رواج ہو گیا. لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، اس کو رحمان کہہ کے بلایا جاتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی کا نام عبداللہ ہو، اس کو اللہ کہہ کے بلایا جائے. نہیں کہہ سکتے. یعنی رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے بھی 99 نام ہیں، اللہ کے بھی 99 نام ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، عموماً سنتے ہیں، معروف ہیں جو. تو ان 99 ناموں میں بھی اللہ پاک کے حبیب کا نام رحمان نہیں ہے کہیں پہ. رحیم ہے، رؤوف ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے نام اللہ پاک نے، لیکن رحمان اللہ تعالیٰ کی خاص ناموں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بڑی احتیاط کریں، بڑی احتیاط کریں. اگر آپ کو لگتا ہے لوگ نہیں بات آتے تو ایسے نام ہی نہ رکھے جائے. میں تو کہتا ہوں آپ عبداللہ رکھ لیں، آپ عبدالقدوس قدوس کو بھی قدوس کہتے ہیں بعض اوقات. تو کچھ ایسے خاص نام ہیں جن کے لیے ہم جن کے ساتھ عبدال لگانا ضروری ہوگا. کچھ ایسے نام ہیں جہاں پہ عبدال نہ بھی لگائیں تو چل جاتا ہے، لیکن جو خاص ایسے نام ہیں ان کے ساتھ آپ کو لگانا ہی عبد السبحان کہنا پڑے گا، سبحان نہیں کہہ سکتے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بہت سارے نام، تو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. عبد الرحمن ان ناموں میں سے ایک ہے. تو جب بھی نام لیں تو اس کا تو رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی خاص صفتیں. اور فرمایا کہ جو رحمان ہے، امام فخر الدین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ رحم فرمانے والا ہے، رحم فرمائے گا. مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دیا گیا. دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا. تو اسے کہا گیا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب یہ دیا کہ تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر دے
یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا دے. جب تو نے دروازہ اتنا اونچا رکھا ہے تو پھر اپنے دروازے کے حساب سے کچھ عطا کر. تو وہ رب کریم جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کے لیے کوئی ہم لمٹ نہیں رکھ سکتے، وہ ان لمیٹڈ معاملہ ہے اس کا. اس کی بارگاہ میں کوئی جائے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں کوئی مانگے تو صحیح. آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم لوگ اول تو آج کل دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں، تھوڑا سا دیر بیٹھ جائیں تو تھک جاتے ہیں ہاتھ ہمارے، اور اگر مانگ بھی لیں تو رٹی ہوئی باتیں کرتے ہیں ہم. دیکھیں دعا پڑھنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے، ٹھیک ہے. تو ہم بعض اوقات وہ مخصوص لفظ ہوتے ہیں بس وہی کہہ کے جو ہے نا ویسے کر کے اور آ جاتے ہیں، شرم آ رہی ہوتی ہے. تو جب تک یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک، جب تک یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے کنورزیشن، تب تک کیسے معاملہ بنے گا؟ تو اپنے رب کریم سے گفتگو کرنا سیکھیں، اپنے رب کریم سے باتیں کرنا سیکھیں. آپ یقین کریں آپ کے بہت سارے غم ہلکے ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ آج یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے، ہم کس سے شیئر کریں؟ میں لوگوں کی سنتا ہوں، میں اپنی کس کو سناؤں؟ رب کو سنائیں. رب کریم بڑا پیار کرنے والا ہے. جب موقع ملے تو اس بات کی عادت ڈالیں. تو بڑا رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے. اور رحمان جو بڑا مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، صرف مہربان نہیں بڑا ہی مہربان ہے، اور نہایت رحم کرنے والا ہے. صرف رحم کرنے والا نہیں، نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. وہ رب کریم ایسا رب ہے، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب شروع سورت کے اندر پڑھائی جاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورہ نمل کے اندر یہ ایک آیت کا نام ہے، پوری ایک آیت ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ہم جو سورت کے پہلے پڑھتے ہیں تب یہ آیت کنسیڈر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے. تب ہم اس کو ایز اے سٹارٹ، ایز اے سیپریشن اس کو استعمال کرتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں ایک وہ مسئلہ ہے کہ ہم چونکہ اچھا کام کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی زبان کو پاک کر کے اس بات کا اظہار کر کے کہ میں اس رب کے نام سے شروع کر رہا ہوں. یہ بسمی بھی اصل میں جو ہے نا یہ خاص بی اسم اللہ ہے، اصل میں بی اسم اللہ. تو یہ عربک رولز کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو شورٹ کر کے وہ الف ہٹا دیا گیا اور پھر بسم اللہ بن گیا. اس میں بی اسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس بات کا اظہار ہم خود اپنی زبان سے قرار کرتے ہیں کہ میرا رب تو وہ رب ہے جو بڑا مہربانی کرنے والا ہے، جو بڑا رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ وہ حدیث پاک یاد کیا کریں جب بھی بسم اللہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ویسا ہی ہے جیسا تم اس کے لیے گمان کرتے ہو. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ وہ قہار ہے، جبار ہے، اب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ غفار ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اس بات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم اس بات کی امید کر رہے ہیں، اس بات کی ہوپ لگا رہے ہیں کہ مالک مولا تو مہربانی، میں تو ہوں گناہ گار، میں تو ہوں سیاہ کار، میں تو ہوں کمزور، میں تو کر ہی نہیں پایا جو میرے مالک تو نے مجھے کہا ہے کرنے کے لیے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مالک و مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مہربانی فرما دے، میرا کام کمپلیٹ ہو جائے، میرے مالک و مولا میرا دل اچھا ہو جائے، میں ایک اچھا شخص بن جاؤں. تو یہ اس طرف کا ایک اشارہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے حوالے سے. پھر آپ کو پتہ ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ بات یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے ہمارے ہاں نہیں پڑھی جاتی. کچھ فقہ ہیں ان میں پڑھی جاتی ہے. ہم چونکہ فقہ حنفی لوگ جو کہلاتے ہیں ان کے ہاں آپ نے شروع سے دیکھا ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نہیں پڑھتے. کچھ پڑھتے ہیں وہ ان کے ہاں بالکل روا ہے اور جائز ہے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ہم عرب کنٹری میں رہتے ہیں اور یہاں پہ بعض اوقات کچھ جگہوں پہ بسم اللہ شریف سننے کو مل جاتی ہے. آپ کبھی کسی جگہ جائیں یا کسی مسافر ہوں کہیں پہ تو آپ دیکھیں گے امام صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھائے تو اونچی بات ہے بسم اللہ، بندہ سمجھتا ہے یار پتہ نہیں میں شاید غلط ہی پڑھتا آیا ہوں. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف سکولز آف تھاٹس ہوتے ہیں، انشاءاللہ آتے رہیں گے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو کچھ ایسے شوافی کے نزدیک یہ ہوتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں اس کو اس طرح سے، کوئی ایسی بات ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ہے اصل میں. پھر کچھ قراءتیں ایسی ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں. اب بات آپ کھولیں گے تو لمبی ہو جائے گی اور گہری ہو جائے گی، تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا اصل میں. اب جیسے وہ ایک ہمارے ہاں جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم قراءت عاصم پڑھتے ہیں نا، اس کو فالو کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں چونکہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سے جدا ہے، اس کو اس کی آیت کنسیڈر نہیں کیا جاتا، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں.
تو بہرحال وہی میں نے کہا یہ ایڈوانس لیول کی بات ہے، تو پھر انشاءاللہ جب آپ آہستہ آہستہ وہاں تک آئیں گے تو پھر اس کو بھی ڈسکس بھی کریں گے، میں بتاؤں گا بھی کہ یہ کیوں ہے اور کس لیے ہے انشاءاللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور یہ پڑھنا سنت ہے الحمدللہ۔ جب ہم قرآن کریم تلاوت شروع کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ مالک مولا بیٹھ گیا ہوں، اچھا کام کرنے لگا ہوں، تو سب سے پہلے مالک مجھے شیطان کے چال سے، اس کے وار سے، اس کے معاملات سے مجھے محفوظ کر دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب بھی آپ تلاوت کرو اس سے پہلے یہ پڑھنا سنت ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب میں نے شروع کیا تو میں نے اعوذ باللہ نہیں پڑھا تھا، میں نے بسم اللہ ہی پڑھی ہے۔ تو یہ جب استاذ یا درس وغیرہ کے اندر پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ پڑھنا سنت نہیں ہے، یہ جب خالص تلاوت کے لیے کوئی شخص بیٹھتا ہے تو اس کے لیے پڑھنا یہ اس طرح سے سنت ہے، ٹھیک ہے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں، یہ بھی سنت ہے، اور ورنہ یہ مستحب ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی شخص سورہ توبہ سے شروع کرے گا، ایسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی کنٹینیوس پڑھ رہا ہے اور بیچ میں سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سٹارٹ ہی سورہ توبہ سے کرے تو پھر کیا کرے گا؟ تو بسم اللہ شریف پڑھے گا، تو یعنی یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور درمیان میں پڑھے تو پھر حاجت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت ہے کہ سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ میں نے آپ کو عرضی کر دیا، الحمدللہ تمام تعریفیں۔ اچھا آپ کو بتاؤں کہ کسی چیز کی اگر آپ تعریف کرنا شروع کر دیں گے نا، جیسے مثال کے طور پہ کسی کی ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہو، یا کسی نے بڑا اچھا کوئی کام اپنے ہاتھ سے کیا ہو، جیسے پورٹریز بنتے ہیں نا، وہ لوگ برتن بناتے ہیں، کوئی آرٹ اسکلپچر اس طرح کا بنتا ہے جو ذرا خوبصورت ڈیزائن کا واز بنا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز، تو آپ اور وہ سامنے بیٹھا ہو اور آپ اس کی تعریف شروع کر دیں اس چیز کی یا اس کی رائٹنگ کی کہ یار دیکھو کمال ہے، یار زبردست پریزنٹیشن، زبردست تھی، کمال ہو گیا، یہ کلر دیکھیں کیسے بنے ہیں، یہ کمال کیسے کر دیا۔ تو وہ جو چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں دراصل یہ تعریف تو آپ اس چیز کی کر رہے ہیں، لیکن دراصل تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ جس کا صانع ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کے اوپر کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے کہا نا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ ایوری ٹائپ آف تعریف، ہر طرح کی تعریف جو بھی ہوگی نا، وہ میرے مالک مولا وہ تیری اسم تعریف ہے۔ تو یہاں پہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کہنا بھی دراصل اللہ کی تعریف ہی ہے۔